الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ یہ سورہ آل عمران کی 98 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ یہودیوں کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے اور ان کے جوابات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اعتراض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن انہوں نے جو چیز اپنے اوپر حرام کی تھی اس کو تم حرام قرار نہیں دیتے ہو۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں تھی کھانے کی جس کا تم اعتراض کرتے ہو، اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ۔ یہ چیزیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نظر کے متعلق اس کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات اور ان کا وہ مقام ابراہیم جس پتھر پر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر وہاں پہنچنے کو جس پر استطاعت ہے فرض قرار دیا گیا تھا۔ اس آیت میں انہی یہودیوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ تم سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ رب العزت کی آیت یعنی احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز اختیار کیا۔ جب کوئی ایک آدمی کسی چیز کو جانتا ہو اور پھر اس پر عمل نہ کرے تو ہم جو ہے سوال کے طور پر، استفہامی طور پر اس کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تو جانتا ہے پھر کیوں ایسا کرتا ہے؟ جان کر ایسا کرتا ہے، جانکار ہو کے ایسا کرتا ہے، یعنی تو سب کچھ جان رہا ہے پھر اس کے خلاف عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی ان اہل کتاب کو یہاں اسی طریقے سے سوال کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جو ہے اللہ کی آیت یعنی احکامات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ لم تکفرون۔ اور اللہ رب العزت سب چیزوں کو جانتا ہے،
آگے اور ان کو اسی کے متعلق اللہ رب العزت جو ہے سوال کرتے ہیں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب جو ہے اسلام کے اندر عیوب تلاش کر کے اس کو پیش کرتے تھے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیوں رکاوٹیں ڈالتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خود اسلام لے آتے، لیکن تم خود تو اسلام نہیں لا رہے ہو، لیکن جو لوگ اسلام لا چکے ہیں ان کے اندر گمراہی کی باتیں پھیلا کر ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہو۔ ایسا کام تم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کی برائیوں کو تلاش کر کے اس کو پیش کرنا، یہ بھی ایک وہ کام کیا کرتے تھے۔ ہر زمانے میں یہ کام ہوتا رہا ہے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب ایک آدمی کوئی عیب تلاش کرنے بیٹھتا ہے تو اچھی چیز بھی اس کو عیب نظر آتی ہے، اچھی چیز بھی اس کو گندی اور خراب لگتی ہے، کیونکہ اس کا ذہن ایسا ہے کہ اب اس میں مجھے کوئی عیب تلاش کرنا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے ان کی بیوی ان کو نہیں مانتی تھی، جیسے عام طور سے ہوتا ہے، کسی کی بیویاں جو ہے اپنے شوہر کو، کوئی اگر بزرگ بھی ہو نیک بھی ہو تو کہ بھائی رہنے دینا، باہر کا بزرگ تو گھر میں کچھ نہیں۔ تو اسی طرح بزرگ تھے، تو بزرگ کو خیال ہوا کہ میری بیوی کو کوئی ایسا کام کر کے بتلاؤں تاکہ وہ جو ہے مجھے ماننے لگے۔ تو اس نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کیا اور مصلی اڑنے لگا۔ اب وہ نماز پڑھ رہے اور مصلی اڑ رہا ہے، اور ان کے گھر کے اوپر سے جو ہے وہ گزرا۔ ایک کرامت ظاہر ہوئی۔ تو جب وہ گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ تم کیا بزرگ کرتے ہو؟ آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو ہے مصلی اڑ رہا ہے اور نماز پڑھ رہے وہ اوپر۔ تو کہ اللہ کی بندی وہ میز تھا، تو کہ اچھا اس کے لیے وہ مصلی ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی بھول نکالوں، تو وہاں بھی اس نے بھول نکالا۔ تو اسلام کے دشمن لوگ جو ہے اسلام میں عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی عیب نکلے، جو ہے ہم اس کو بتلاؤ، اس کو ظاہر کریں۔ اور یہ کام یہودی لوگ بھی کرتے تھے، اور اس زمانے میں یہ کام جو ہے عام طور سے میڈیا کرتا ہے کہ اسلام کی جتنی بھی خوبیاں ہیں ان سب خوبیوں کو، اچھائیوں کو ایک طرف رکھ کے وہ یہ بات تلاش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا عیب نکلے یا کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلے جس کی وجہ سے ہم اسلام کو بدنام کریں۔ تو اللہ رب العزت ان یہودیوں کو نصیحت کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ایسی چیز کیوں تلاش کرتے ہو، اور اس طرح کر کے ایک ایمان والے کو کیوں گمراہ کرتے ہو، اللہ کے راستے سے کیوں ہٹاتے ہو۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیاتوں میں تقریباً آیت 108 نمبر تک
اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، آگے اس کا تذکرہ بھی کیا آیتوں میں۔ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے، تو اس زمانے میں مدینہ کے اندر بڑے بڑے جو قبائل تھے ان میں دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، اور وہاں کچھ یہودی لوگ بھی رہتے تھے، اور وہ یہودیوں کا کام یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر جھگڑے کروانا، لڑائی کروانا۔ حالانکہ یہودی لوگ پردیسی ہے، وہ ملک شام کے رہنے والے تھے اور مدینہ میں آ کر بس گئے تھے۔ حالانکہ ان کا مدینہ میں آنے کا مقصد یہودیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا تھا، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے اور وہ ہجرت کر کے یثرب پہنچیں گے، تو ان کی تلاش کے لیے، ان کے انتظار میں انہوں نے اپنا ملک چھوڑ کر مدینہ بسا لیا اور وہاں قیام کیا کہ آج نہیں تو کبھی نہ کبھی وہ آخری نبی جو ہے یہاں تشریف لائیں گے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہوا یہ کہ جو دشمن تھے، اوس اور خزرج، جو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، وہ قبیلے والے ایمان لے کر آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بنو اسماعیل میں پیدا ہو کر آ گئے تھے، اس کی دشمنی کی وجہ سے، چونکہ یہودی بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کو یہ تھا کہ سارے نبی جو ہے بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں تو یہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے، تو ان کو اس کی دشمنی ہوئی کہ یہ بنو اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، اور ان کے اوپر یہ اوس اور خزرج جو ہے کیوں ایمان لے کر آ گئے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پہلے ایمان لے کر آتے، تو اس وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، حالانکہ انہوں نے ساری چیزیں کتابوں میں پڑھی تھی اور ساری نشانیاں ان کے سامنے تھیں، اور اسی نشانیوں کو دیکھ کر تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مدینہ آئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان لائے نہیں۔ تو واقعہ اس طرح ہوا کہ وہ اوس اور خزرج کے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ تو ایک مرتبہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، دین کی باتیں بھی ہو رہی۔ تو اس وقت وہاں سے ایک یہودی گزرا جس کا نام تھا سماس ابن قیس، وہ یہودی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ اوس اور خزرج جو ایک زمانے میں دشمن تھے اور آپس میں لڑنے والے تھے، اور لڑائی بھی ایسی نہیں جو معمولی لڑائی ہوتی ہے، بلکہ 100 سال سے زیادہ ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں چلی۔ ایک آدمی مرتا تو مرنے سے پہلے وصیت کرتا کہ دیکھ بیٹا، میری فلاں سامنے والے قبیلے کے ساتھ اس طرح کی دشمنی ہے، میں انتقام نہیں لے سکا، لیکن میرے مرنے کے بعد تو انتقام لینا اور تو ان لوگوں کو مارنا۔ تو مرتے مرتے بھی آدمی جو ہے لڑنے کی باتیں کرتا، یہ مزاج تھا ان لوگوں کا، لڑنے کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں تشریف لانا، اس کی برکت سے اور ایمان لانے کی برکت سے یہ دونوں قبیلے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، جن کی لڑائیاں برسوں تک چلتی رہی، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے لیکن ایک دوسرے کو گلے لگانے والے بن گئے اور آپس میں محبت کرنے والے بن گئے۔
اب جب یہ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے سماس ابن قیس کا گزرنا اور اس کا دیکھنا کہ یہ لوگ محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں ایک جلن پیدا ہوئی کہ کچھ بھی کر کے مجھے ان کو لڑوانا ہے۔ اب اس نے ترکیب سوچی کہ کیا کروں، تو وہ پہلے تو مجلس میں آ کر بیٹھ گیا پیچھے، اور پھر جو ہے وہ خود یا کسی اور شخص کو بلا کر اس نے اشعار پڑھنے کا حکم دیا کہ اشعار پڑھو، اور وہ اشعار پڑھے۔ عرب لوگ چونکہ شعر کے جو ہے شوقین تھے، تو اس نے وہ اشعار پڑھے اور اس اشعار پڑھنے کا حکم دیا جو زمانہ جاہلیت میں جب جنگ کے موقع پر ابھارنے کے لیے پڑھے جاتے، اور ایک دوسرے کی برائیاں اس میں کی جاتی تھی اور اپنی طاقت کی جو ہے تعریف کی جاتی تھی۔ تو وہ ایسے اشعار سننے کے بعد جو ہے وہ دو گروپ بن گئے، اوس اور خزرج۔ ایک طرف اوس والے ہو گئے، ایک طرف خزرج والے ہو گئے، اور کچھ باتیں چلنے لگی، یہاں تک کہ اب قریب تھا کہ دونوں پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے، حالانکہ اب تو ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ تو جب یہ واقعے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ مدینہ میں ہی تھے لیکن دور تھے، اپنے مکان پر تھے یا کسی اور جگہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لائے اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ یہودی لوگ جو سب کچھ جانتے ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ہے ایمان لے کر آتے، لیکن وہ خود تو ایمان نہیں لائے، بلکہ جو ایمان لے کر آ گئے ہیں ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کو احساس ہوا کہ نہیں، جو ہے وہ شیطان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہم جو آپس میں بھائی تھے پھر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کروائی، اور وہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگی، گلے ملے، روئے خوب کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، اور دوبارہ جو ہے پھر سے ایمان کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایمان لے کر آؤ، اگر نہیں لاتے ہو تو رکاوٹ مت بنو اور اس کے اندر آڑ مت بنو۔ آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں ہی کو نصیحت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لوگے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو نصیحت کی گئی کہ تم ان کی باتوں میں مت آؤ
ان کا کام تو اور ان کی سازش اور کوشش تو یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ کفر تک پہنچا دے، اور یہ قبیلے کی بنیاد پر لڑنا اور خاندان کی بنیاد پر لڑنا یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خاندان اور قبیلے یہ سب چیزیں تو صرف اس وجہ سے بنائے ہیں تاکہ کوئی پہچان ہو سکے۔ اللہ نے دوسری آیات میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ قبیلے اور خاندان تو اس لیے بنائے گئے تاکہ لتعارفوا، تاکہ پہچان ہوئے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک تو جو ہے سب سے زیادہ مقرب اور سب سے زیادہ اچھا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو خاندان کی بنیاد پر لڑنا اور قبیلے کی بنیاد پر لڑنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تم کفر کیوں اختیار کر رہے ہو حالانکہ اللہ کی آیتیں ابھی پڑھی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے؟ اس سے ایک اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی آیتیں اور قرآن موجود ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جاوے، اس پر عمل کیا جاوے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کے رسول موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس قسم کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جہاں بھی قرآن کی تعلیمات سیکھی سکھائی جاتی ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس کے مطابق زندگی بنائی جاتی ہے، تو پھر وہاں کے لوگ، وہاں کی نسل جو ہے کفر تک نہیں پہنچتی، کفر سے دور رہتی ہے۔ اور آگے کی آیات میں بھی اسی واقعے کی طرف کچھ اشارے کیے گئے اور کچھ نصیحتیں کی گئی جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، اپنی نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ یا اللہ تیرا غضب اترتا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں کی سازشوں سے حفاظت فرما، ان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی یا اللہ سازشوں کو الٹ دے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مظلوموں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ یا اللہ مظلوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مظلوم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.